بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باتیں میڈیا کی ہم نے غزہ اور فلسطین کے حوالے سے اردو شاعری میں اس کے اظہار کے بارے میں پچھلی قسط میں کچھ نظمیں پیش کی تھیں۔ آج پھر وہی سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ ڈاکٹر منشاء الرحمن خان منشا ایک معروف شاعر ہے۔ انہوں نے داد و تسلی کے عنوان سے ایک نظم اس حوالے سے لکھی ہے: اے ارض فلسطین کے جانباز سپوتو، ہمت نہ کبھی جہد کے میدان میں ہارو، ہے تم کو قسم اپنے تر و تازہ لہو کی، دکھلاتے رہو جذبہ ایمان کی گرمی، تم اصل میں ہو مسجد اقصی کے نگہباں، رہنا ہے تمہیں شام و سحر برسر پیکار، کوئی ہے حفاظت کرنی ہے حفاظت تمہیں نبیوں کی زمین کی، لاؤ نہ کبھی عظمت کردار میں پستی۔ حفیظ بنارسی بھی ایک مشہور شاعر ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اے ارض فلسطین کے جانباز مسلمان، اے مرد جریں دولت ایمان کے نگہباں، اے ارض فلسطین کے جانباز مسلمان، منظور نہ کر قوت باطل کی غلامی، تو مرد مجاہد ہے خدا ہے تیرا حامی، صہیونی ارادوں کو تہے خاک ملا دے، کیا حق کی تب و تاب ہے دنیا کو دکھا دے۔ ناوک حمزہ پوری ایھا الاخوان کے عنوان سے لکھتے ہیں کہ سنو کہ ارض فلسطین سے گونجتی ہے اذاں، سنو کہ ارض فلسطین سے گونجتی ہے اذاں، صفے درست کرو اے مسلیان جہاں، ہے اتحاد ہی امت کی زندگی کا نشاں، ہے اتفاق میں ہی ہر زندہ قوم کی برہاں، پکارتے ہیں فلسطینی ایھا الاخوان، پکارتے ہیں فلسطینی ایھا الاخوان، بیک زبان کہیں لبیک صاحب ایمان۔ جو صاحب ایمان ہیں یہ ان کے سونے کا وقت نہیں ہے، یہ ان کے لبیک کہنے کا وقت ہے۔ جتنی بفات ہے، جتنی طاقت ہے، جتنی ان کے پاس دولت ہے، جتنی ان کے پاس اختیار ہے، ہر ایک کو اپنی بساط کے مطابق ان فلسطینیوں کی، ان مظلوموں کی آہ پر لبیک کہنا چاہیے، ان کو جواب دینا۔ کل ورنہ ہم سے پوچھا جائے گا کہ دنیا میں یہ کچھ ہو رہا تھا اور تم اپنے عیش و عشرت میں غرق تھے۔ یہ صرف عرب ملکوں کے بادشاہوں سے نہیں پوچھا جائے گا، یہ عجم کے ڈکٹیٹروں، آمیروں اور جمہوری لیڈروں سے نہیں پوچھا جائے گا، یہ ہر فرد سے، ہر مسلمان سے پوچھا جائے گا۔ آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ آپ کو اس کا جواب دینا ہوگا۔